في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری یہ ویڈیو اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والوں کے لیے ہے. کچھ ہدایات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. ہر طرف مہنگائی ہے، لازمی بات ہے ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی کہ بھئی اس مہنگائی کے دور میں اگر ایک بندہ بکرا خریدتا ہے یا وہ کوئی دمبا خریدتا ہے انفرادی، تو اس میں لازمی بات ہے اسے 15 سے 20 ہزار روپے خرچے کرنے پڑیں گے. لیکن اگر ایک بندہ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتا ہے، اور ہر شخص یہ سوچتا بھی ہے کہ یار قربانی ہے ویسے بھی ہم نے کرنی ہے اور مہنگائی بھی ہے، چلو ساتھ میں کسی ایسے کرتے ہیں کہ کچھ ساتھ شریک آپس میں شریک ہو کر کے ہم قربانی کرتے ہیں. بہت اچھی سوچ ہے، ہونا بھی یہ چاہیے. تو آپ اگر ایسے شرکاء کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں جو آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں یا جن کو آپ جانتے ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں، تو اس میں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلا جھجک ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں وہ تمام شرکاء. آپ خود جائیں گے، بیل خریدیں گے اور وہ آپ آ کر کے اس کو ذبح کریں گے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کسی ادارے میں اپنے پیسے دینا چاہتے ہیں یا کسی ٹرسٹ کے ساتھ آپ جو شریک ہونا چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو اجتماعی پیسے آپ جو جمع کر رہے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو میرے جگہ پہ جو قربانی کرو، تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو دینا بھی چاہیے. لیکن یہاں پہ اب آپ کو جو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، سوچنا یہاں سے ہے کہ آپ جس ادارے میں یا ٹرسٹ میں آپ اجتماعی قربانی کے لیے پیسے دے رہے ہیں، دلی طور پر آپ مطمئن ہوں کہ یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان نہ ہوں یا مسلمان تو ہوں لیکن ان کا عقیدہ ہی بالکل درست نہ ہو. اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں پیسے تو جمع کرا رہا ہوں لیکن یہ ذبح پھر کسی مسلمان سے نہیں کرائیں گے، کوئی عیسائی آ کر کے ذبح کرے گا یا کوئی ہندو آ کر کے ذبح کرے گا یا کوئی ایسا قصائی ہوگا جو غیر مسلم ہوگا، تو پھر ایسی جگہ پر ایسے ٹرسٹ میں پھر آپ بالکل بھی اپنے پیسے جمع نہ کرائیں. اگر وہ ادارہ ایسا ہے کہ وہ اس کے عقائد درست نہیں ہے، نہ اس ادارے میں آپ پیسے جمع کرائیں، اور نہیں اگر تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہے تو آپ اسے دور رہیں. اور آج کل آپ آزاد بخوبی جانتے ہیں کہ ہر طرف کفر، الحاد، ہر شخص کا عقیدہ بالکل بگڑ چکا ہے. ایسے لوگوں کے عقیدے اور نظریات ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. تو جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی شرکاء ہیں وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اگر کسی ایک کا بھی عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر آپ کی قربانی، کسی کی بھی پھر قربانی درست نہیں ہوگی. اور دوسری بات، جب آپ قربانی میں اپنے شرکاء کو شریک کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی جو شریک ہے کیا اس کی معاملات درست ہیں، اس کی حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے. اگر ایسا بندہ ہے کہ جو جوا کھیلتا ہے یا وہ شطرنج کھیلتا ہے اور اس کی مکمل آمدن جو حرام کی ہے، یا وہ بینک میں کام کرتا ہے اور بینکنگ کا سودی معاملات میں جو باقاعدہ طور پر جو ملوث ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی چونکہ آمدن حرام ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو آپ اپنے ساتھ بالکل بھی شریک نہ کریں. اسی طرح اور ایک اور اہم بات کہ قربانی کو محض رسم نہ بنائیں، رسم نہ سمجھے اس کو کہ بھئی چلو میرا اتنا خوبصورت بیل تھا لوگوں کو دکھلانے کے واسطے، محض اس کو رسم نہ بنائیں اللہ کی رضا کے لیے. بھئی ایک عظیم عبادت ہے، نیت سب کی درست ہونی چاہیے. اگر کسی ایک شریک کی بھی نیت گوشت کی ہوگی یا کوئی اور غلط نیت سے وہ آپ کے ساتھ شریک ہوگا تو تمام لوگوں کی قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طرح اجتماعی قربانی میں ایک بہت اہم چیز کہ جب آپ قربانی میں آپ حصہ ادارے والوں کو بھی یہ چاہیے، آپ جب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ متعین کرنا ضروری ہو، ان سے فارم وصول کرنا چاہیے کہ بھئی میرا گائے نمبر کون سا ہے، گائے نمبر 8 ہے، 10 ہے، اور اس میں میرا حصہ کون سا ہے، حصہ نمبر 4 ہے، 5 ہے، کون سا حصہ ہے. وہ گائے بھی آپ کا متعین ہو اور ساتھ میں وہ جو آپ کا حصہ ہے وہ بھی اس میں متعین ہو. اور دوسری بات، اگر ایسا بندہ ہے جو باہر ملک میں ہے، وہ باہر ملک سے یہاں پر جو پاکستان میں جو قربانی کرنا چاہتا ہے، ایک بندہ امریکہ میں مثال کے طور پر اس نے پیسے کسی پاکستانی کو دیے اور پاکستانی بندے نے یہاں پہ اجتماعی معاملات میں جو شریک دے دیے کسی کو، تو اچھی بات ہے. تو جو بندہ جو امریکہ سے پیسے بھیج رہا ہے اور جو پاکستانی بندہ یہاں پر بیٹھ کے اس کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ جس نے پیسے بھیجے ہیں امریکہ میں بھی عید کا دن ہو اور پاکستان میں بھی. لیکن اگر دن الگ ہوگا، یعنی کہ ادھر یہ ایک دن پہلے عید تھی اور ادھر ایک دن بعد عید ہے، پھر وہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. اسی طرح گوشت کی تقسیم ہے، گوشت کی تقسیم میں بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے.
پورا کا پورا گوشت وزن کرنا چاہیے. ہر شریک کا جو ہے حصہ بالکل الگ سے اچھے طریقے سے الگ کرنا چاہیے، چونکہ یہ اموال ربویہ میں سے ربا جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ اس سے سود لازم آتا ہے کہ اگر ایک گوشت جو ہے زیادہ ہے دوسرے کا جو ہے کم ہے تو ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. گوشت کا بالکل وزن برابر ہو، ہر ایک کا وزن بھی معلوم ہو، اور گوشت کو سارا کا سارا خلط ملط کا. اور یہ نا ایک کے حصے کے بجائے دوسرے کا حصہ دے دینا. آپ نے اس کو نمبر دیا ہے حصہ نمبر 5 اور آپ اس کو دینا حصہ نمبر 6، تو یہ اس کی وجہ سے پھر وہ قربانی درست نہیں ہوگی، اس میں گڑبڑ ہوگا، کیونکہ آپ ایک کا حصہ بغیر اجازت دوسرے کو دے رہے ہیں، تو شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے. اور یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندے نے قربانی لے لی ہے، قربانی اس نے ذبح کر دی ہے، ذبح کرنے کے بعد وہ آپ کو جو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے وہ بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. اگر وہ آپ کو شریک کرنا چاہتا ہے خریداری سے پہلے، جب وہ قربانی خرید رہا ہے اس وقت آپ اس کے ساتھ شریک. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے خریدا ہے، خریدنے کے بعد آپ کو شریک کر رہا ہے، ابھی تک اس نے ذبح نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کی قربانی درست ہے. تو وہ اور بھی بہت سارے ایسے اہم امور ہیں، آپ علماء کے ساتھ مشاورت میں رہیں، اپنے علماء سے رہنمائی لیتے رہیں. اجتماعی قربانی ایک عظیم عبادت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے آپ اس عظیم عبادت کے کرنے سے محروم ہو جائیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس عظیم عبادت کو بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.